سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ بیان ہوا نا کہ انہوں نے ایک دن اپنے لشکر جو تھے ان کا معائنہ کیا، دیکھیں اپنی فوجیں، جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، پرندوں کے لشکر بھی ان کے تابع تھے۔ تو جب لشکر کی انہوں نے پڑتال کی تو ہدہد نہیں نظر آیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا وجہ ہدہد مجھے نظر نہیں آتا ہے یہاں ہی مگر مجمع میں، یا وہ غائب ہے؟ تو جب پتہ چلا غائب ہے تو فرمایا یا وہ کوئی معقول عذر پیش کرے گا ورنہ میں ذبح کر دوں، کیوں غیر حاضر ہے وہ؟ ابھی تھوڑی دیر گزری تو وہ آ گیا، تو پوچھا اس سے، تو اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام میں آج ایک ایسی شے دیکھ کر آیا ہوں ملک جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں۔ میں نے سبا کی قوم جو یمن ہے وہاں کا چکر لگایا، وہاں ایک عورت حکومت کر رہی۔ یہ حیرانی سے اس نے کہا کیونکہ عورت کا حکومت کرنا کوئی طریقہ نہیں دنیا۔ اس نے کہا ایسی قوم میں نے دیکھی کہ عورت حکومت کر رہی کہ دین میں ان کی یار یہ کام اکلی ہے کہ عورت حاکم بنائی، اور دوسری طرف یہ دین میں ایسے خراب ہے کہ سورج کو سجدہ کرتے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ رپورٹ جب انہوں نے دی نا، اور نال ساتھ ہی بتایا کہ اس کا تخت جو ہے نا ملکہ کا وہ بہت بڑی سلطنت ہے اس کی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا۔ پہلے تو ہدہد نے تو کہا کہ میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو اس کا علم نہیں۔ اس لیے جو لوگ انبیاء علیہ السلام کو خدا بنا دیتے نا کہ نبی سب جانتے، کتنے جھوٹے، پرندہ بھی جانتا تھا، سب نہیں جانتے، جب اللہ کوئی بات بتاتا پتہ چلتا۔ ورنہ اس نے جب یہ کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام میں ایک ایسی بات کی خبر لایا جس کو آپ کو پتہ نہیں، تو گولی مروا دیتے کہ بکواس کرتا کہ نبی کو خبر نہیں۔ اور بعد نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو سچا ہے جھوٹا، پھر خط دیا کہ یہ لے جا جواب لا، پتہ چلے گا تو یہ صحیح بات کی، یہ بہانہ بنایا۔ تو ملکہ اس وقت پھر اپنے نا مندر کی طرف جا رہی تھی پوجا کے لیے، اس نے اوپر سے وہ خط آگے پھینک دیا، اس نے اٹھایا دیکھا تو اس نے دربار بلایا اور کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط ہے۔ انہیں جانتی تھی، چرچا تھا ساری دنیا۔ تو یہ لکھا انہوں نے کہ چپ کر کے نا فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ، اکڑنا نہیں ورنہ ایسا لشکر لے کر آؤں گا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے پھر درباریوں سے پوچھا کہ کیا کریں؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس بڑی فوجیں ہیں، اسلحہ ہے، ہم مقابلہ کریں گے۔ سلیمان آتا پھر کیا ہوا؟ تو بلقیس نے کہا ملکہ نے کہ نہیں تمہاری یہ بات ٹھیک نہیں۔ بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں علاقے، جنگوں کا کوئی فائدہ، تو اس کی بجائے نا طریقہ کرتے ہیں ڈپلومیسی، تحفے تحائف دے کر اس نے پھر اپنے لوگ بھیجے کہ دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کا لالچی ہوگا تو یہ بہت دولت جو میں بھیج رہی ہوں تحفے لے لے گا، نبی ہوگا پھر بھی پتہ چل جائے گا۔ جب وہ تحفے لے کر آئے تو آپ نے کہا نہیں لے جاؤ، مجھے جو رب نے دے رکھا بہت گئے، میں نے دنیا کے اموال کو کیا کر رہا، باقی میں لشکر لے کر پھر آ رہا ہوں۔ اس نے جا کر یہ خبر بتا دی تو ملکہ نے کہا چلو پھر خدمت میں حاضر ہو۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے یہ سمجھ کر بات بڑی گہری، کئی اپنے لوگوں نے لکھ دیا قرآن کے حاشیے کہ سلیمان علیہ السلام کو لالچ آ گیا کہ تخت بڑا ہے، مسلمان ہوگی تو پھر میں چھین نہیں سکتا، پہلے ہی چھین مارے غنیمت بنا لوں۔ یہ سب گرے ہوئے لوگ جو نبی کو نبی نہیں سمجھتے، اپنی سطح پر لے آتے۔ سلیمان علیہ السلام کو تخت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کو تو اللہ نے اتنا کچھ دے دیا۔ یہ تخت کیا تھا؟ صرف انہوں نے یہ چاہا کہ اگر یہ ملکہ آئی اور اس نے سرنڈر کر دیا کہ مجھے حاکم مان لیا مگر رہی کی کافری، تو کیا فائدہ؟ اس کو اسلام بھی نصیب ہوا تھا۔ اس کے لیے معجزہ دکھانا چاہا کہ ایسی بات ہو جو اس کے لیے بحران کرنے والی، اس لیے وہ تالے لگا کر پیروں میں وہ اپنا تخت چھوڑ کر آئی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اس کو پیغمبر کا معجزہ دکھانے کے لیے کہ میں عام بادشاہ نہیں، اللہ کا پیغمبر، درباریوں سے کہا، جن سے نہیں صرف کہا، جو دربار تھا نا اس میں جن بھی تھے انسان بھی تھے، وہاں پھر آپ نے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی برشا قبل ان یاتونی، کہ درباریو تم میں سے اس کا تخت کون لاتا میرے پاس اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر رعیت بن کر رہا ہے تخت لیا۔ تو جنوں میں سے ایک نے کہا جو ان میں سے بڑا تھا کہ میں آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے لا دوں، آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو تخت حاضر ہو۔ تو وہاں پھر ایک انسان جو تھا جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم دیا تھا، وہ اللہ کا ذکر کرنے والا، عمل کرنے والا تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ آنکھ جھپکیں، آنکھ آپ جھپکیں گے نا تو تخت سامنے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ واقعی اس اللہ کے بندے کی برکت سے دعا سے آپ نے عام کرتی تخت سامنے تھا، اس وقت پھر آپ نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر،
وہ آزمانا چاہتا کہ میں اتنے نعمتیں اور احسان جو مجھ پر، ایسے میرے سپاہی، ایسے لشکر، میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکرا. تو ساتھ ہی پھر میں جو شکر کرتا ہوں اپنے بڑا، جو نہ شکری کر دے گا اللہ کا کیا بگاڑنے والا تو غنی اور بے نیاز. ساتھ ہی پھر کہہ دیا کہ جو ہے نا تخت، اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر دو، کچھ نہ کچھ میرا دو بدل کر دو. اور جب وہ آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ پہچان لیتی ہے، عقل کا امتحان کر رہا تھا یا نہیں. جب وہ آئی تو تخت دکھایا گیا اور پوچھا کہ یہ تیرا تخت ہے؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ وہی ہے، کیونکہ تھوڑا بہت رد و بدل، یہ بھی نہیں کہا وہ نہیں، کأنہ ایسے ہی ہے جیسے وہی ہے. اللہ، تاکہ تھوڑا بہت رد و بدل بھی آ گیا اور وہ کہ یہی ہے کہ وہی ہے. اور ساتھ ہی اس نے پھر کہا کہ ہم پہلے ہی یہ جان چکے تھے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر اب اس معجزے سے تو یقین بڑھ گیا. اتنے میلوں سے پہرے میں اور آنکھ جھپکنے میں آ گیا. پھر اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی. یہ سبب تھا جس کے لیے تخت منگوایا. اور جو جنوں اور انسانوں سے کہا، ورنہ سلیمان علیہ السلام بھی دعا کرتے آ جاتا، پیغمبر نہیں منگوا سکتا تھا. مگر اس میں پھر میچ میں نا فیصلہ نہ ہوتا کہ انسان آ رہا ہے یا جن. جنوں کا ابلیس سے دعویٰ کہ تو سجدہ کراتا پھرتا، ہم تو بہتر ہیں، ہم آگ سے بنے یہ مٹی سے. اگر سلیمان علیہ السلام اس امتحان میں خود چھلانگ لگا دیتے نا تو یہ کہہ دیتے جن کہ آپ تو نبی ہیں، اس لیے جیت گیا. پھر کیا وہ انسان عام کوئی مقابلہ کرتا؟ اس لیے آپ نے درباریوں سے کہا کہ یا ایھا الملا، اے درباریو تم میں سے کون لاتا؟ تو جین جو بڑے سے بڑا تھا اس نے کہا اٹھنے تک، دوسرے نے کہا جب کے. تو اس سے پھر بشر کا آ رہا ہونا کہ انسان اگر علم حاصل کر جائے تو جین فرشتے اس کے سامنے کوئی شاید نہیں. اب میں نے مختصر سارا قصہ بیان کر لیا. اصل میں ان کا بھی یہی سوال تھا، وہ پوچھتے تھے کہ عفریت سے مدد چاہیے کہ کون؟ نہیں، مدد مجھے کوئی نہیں چاہیے. سارے دربار سے کہا کہ کون ہے اس کے آنے سے پہلے تخت لے. تو جن نے کہا میں لاتا ہوں، انسان نے کہا میں لاتا. مدد کیا چاہیے؟ ان کو کہا کہ یہ معاملہ کون یہ خدمت کرے. تو خود نہیں آپ منگوایا کہ پھر وہ جن جو تھے وہ کہتے رہتے کہ نبی جیت گیا تو پھر کیا ہوا، عام انسان جیتا پھرتا. اس میں مولانا یہی آ جاتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کی صلاحیت جانچی ہوئی. ہاں، ایوکم یا اے درباریو تم میں سے کون لاتا؟ آپ تو اس ٹیسٹ میں آئے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور تخت منگوایا معجزہ دکھانے کا، ورنہ دولت اس نے بھیجی تھی. آپ نے کہا نہیں، جو اللہ نے مجھے دے رکھا بہت. اگلا